الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دی، قیام اللیل کی توفیق دی۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اپنی نیند کو ترجیح نہیں دی اور وقت کو ضائع نہیں کیا، اپنے گناہ بخشائے۔ دیکھیے کہ یہ لوگ کامیاب ہوئے، اور جو لوگ جنہوں نے وقت کا ضیاع کیا ان کے لیے رمضان آیا نہ آئے برابر کا صرف بھوکے رہے، صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنی لائف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو وہ ایسے لوگ خسارے میں گھاٹے میں رہ گئے۔ ابھی رمضان المبارک کے کچھ ہی دن بچے ہیں، 4 دن کہہ لیں یا 5 دن کہہ لیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رمضان المبارک کا حسن الخاتمہ کرے، اس کا اینڈ اچھا ہو۔ اگر کسی بھی چیز کا اختتام اچھا ہو تو اس میں برکتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ کی موت ہو، پہلے آپ کی جیسے بھی زندگی گزری ہو، لیکن آپ کا اگر خاتمہ ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے اوپر ہو جائے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اگر آپ نے شروع میں محنت کی، اس کے بعد تھک گئے، لیکن جب اختتام آیا تو آپ کمزور پڑ گئے، سست ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ رمضان المبارک کامیاب نہیں کیا۔ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ دوڑ لگاتا ہے، کسی بھی چیز کی ہو، شروع میں جتنا مرضی تیز بھاگے، لیکن اگر اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے شروع چاہے سلو کیا ہو لیکن اینڈ پہ جا کے پورا زور لگا دیا ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ لمحات رہ گئے ہیں، کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں، کچھ دن کچھ راتیں رہ گئی ہیں،
ان کو ایک لمحے کے لیے بھی ضائع نہ کریں، ایک لمحے کے لیے بھی ضائع نہ کریں۔ یہ اتنے قیمتی دن، اتنی قیمتی راتیں ہیں، یہ وقت ہے کہ آپ اپنی زندگیاں بدل سکیں، لائف میں بہتری لا سکیں۔ جو انسان رمضان المبارک آنے کے باوجود اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑ سکتا، وہ کسی اور مہینے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بہترین مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، جس کے اندر آپ بہت ساری اپنی بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، بہت سارے لوگ رمضان مبارک کی وجہ سے برے کام چھوڑ دیتے ہیں، ابھی چھوڑ دیتے ہیں، برائی کا کام، سودی کاروبار یا اور غلط کام، جھوٹ کا ابھی چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کے بعد پھر وہی شروع کر دیں گے۔ بہت سے لوگ یہ نیت ہوتی ہے رمضان آ گیا، چھوڑو یار ابھی یہ کام نہیں کرتے، رمضان کے بعد دیکھتے۔ تو ایسے لوگوں کا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں صیام باطل، صیام باطل، صیام باطل۔ ایسے لوگوں کا روزے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے لوگوں کے روزے باطل ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کو بھوکے پیاسے رہنے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان المبارک کے متعلق، بہت ساری احادیث آپ نے سنی ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کسی نے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور جس نے قیام اللیل کیا اور اس کے لیے کھڑا ہوا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنف رجل دخل علیہ رمضان ثم انصرف قبل ان یغفر له، کہ وہ انسان برباد ہو گیا، اس کا ناک جو ہے زمین کے اندر، اس کو کیا الفاظ ہے کہ زمین کیا کہ خاک آلود ہو گیا، بعض کچھ عربی کے الفاظ جو ہے اردو میں ترجمے میں مشکل ہے، خاک آلود ہو گیا اس کا ناک، کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے گناہ نہیں بخشا دیے۔ آپ اپنے کردار میں جھانک لیں، دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ آپ نے اس رمضان المبارک کے اندر کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ ابھی تھوڑے سے ایام رہ گئے ہیں، وَذَهَبَ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ بَقِيَتْ أَيَّامٌ وَلَيَالٍ هِيَ أَغْلَىٰ مِنَ الذَّهَبِ، یہ جو کچھ راتیں، کچھ دن رہ گئے ہیں، یہ سونے کے سے بہتر ہے، ان کو ضائع نہ کریں۔ ہماری فیملیاں، ہمارے بچے ان دنوں کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں کھیل کود کے اندر، اور ہماری خواتین ایسا ماحول بنا ہوا ہے، ان کے لیے ماحول بنایا ہوا ہے کہ ساری رات دکانیں کھلی رہتی ہیں، ساری رات گناہوں کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور سب سے جو اچھی جگہ ہے اس کو مسجد کو چھوڑ کر سب سے بری جگہ جو ہے بازار، وہاں پہ جو ہے ان راتوں کو گزارا جاتا ہے، ان وقت کو ضائع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری بہنوں کے اوپر، ہماری بچیوں کے اوپر اللہ رحم فرمائے کہ اس وقت کو قیمتی وقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ پہلے سے پلان کر لیں۔ جو آپ لوگ شاپنگ کرنی ہے تو مجبوری ہو جائے الگ بات ہے، جو کپڑے خریدنے ہیں عید کے لیے، بھائی آپ نے لاسٹ منٹ میں ہی کیوں خریدنے، آخری راتوں میں ہی کیوں جانا ہے؟ آپ اس کو رمضان سے پہلے سے بھی تیاری کر سکتے ہیں، وہی کپڑے ہونے ہیں، نہیں، کیونکہ اس وقت وہ رمضانوں کی جو ہے روشنیاں اور جو بے حیائی ہمارے بازاروں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ہم جو ہے خود بھی بے غیرت ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو
اپنی بیویوں کو جو ہے بازاروں میں بھیج دیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جسم لگتے ہیں، رش ہوتا ہے. کیا ہے جو راتیں جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس کو ہم بازاروں میں جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس کی بھی ہم سے پوچھ ہونی ہے کہ کیا ہم نے اپنی فیملیوں کو بھی عبادت کے لیے جو ہے اور رمضان مبارک کی جو بہترین راتیں ہیں قیام اللیل کی راتیں ہیں اس کے لیے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں جو توبہ کرتا ہے. یہ بہترین وقت ہے توبہ کرنے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. جو غلطیاں ہوگی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو. یہ نہ ہو کہ میرا جو ہے یا پہلے یہ کوتاہیاں ہوگی رمضان کے اندر، یہ کوتاہی ہوگی، یہ کوتاہی ہوگی. اگر آپ کی نیت رمضان کے اندر جو شروع میں تھی وہ صحیح نہیں بھی تھی، یہ نیت تھی کہ یہ جو میرے غلط کام ہے رمضان کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، رمضان کے بعد پھر واپس لوٹ آؤں گا، ابھی اس نیت کو صحیح کر لیں. نہیں میرے بھائی جو میں نے غلط کام چھوڑ دیا دوبارہ اس کی طرف نہیں لوٹوں گا. تو جو آپ کی جو ہے جو وقت بچ گیا ہے تو اس کے اندر جو نیکیاں ہمیں اس کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ جو قرآن مجید کی آیات آتی ہیں جو رمضان مبارک شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو احکامات ہیں رمضان مبارک کے، اس کے درمیان میں جو آیتیں آتی ہیں وہی آتی ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ آپ نے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے شاید ایک سے بھی زیادہ قریب ہے. کیسے ہے ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتے. اپنے علم کے ساتھ ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. گناہوں کی معافی مانگے. گناہوں کی معافی بھی ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو آپ اس کا پہلے اس کی وہ چیز واپس کریں، پھر آپ کو معافی ملے گی. اس کے علاوہ معافی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، لیکن آپ جو حقوق عباد ہے، حقوق اللہ ہے، اس کے حقوق العباد کے اندر جب تک آپ اس بندے کو معافی نہیں مانگے جس سے آپ نے زیادتی کی ہے یا جس کسی کا مال کھایا، تو اس وقت آپ کو معافی نہیں ملے گی. ایک بات اور یاد رکھیں، اتنی قدر والی رات، اتنی فضیلت والی رات، جس کے ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کو معاف نہیں کرتے. دو قسم کے لوگوں کو معاف نہیں کرتے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو دلوں کے اندر بغض، کینہ، شحنہ، ہیٹرز دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے رکھتے ہیں. جس انسان کا اتنے دن روزے رکھنے کے باوجود، قیام اللیل کرنے کے باوجود، اتنا قرآن سننے اور پڑھنے کے باوجود بھی دل صاف نہیں ہوا، ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے نفرت ہے، تو ایسے بندے کی جو ہے توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. پہلے اپنے دل کو صاف کریں. دوسرا بندہ کون ہے؟ جو والدین کا نافرمان ہے. جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں، اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہوئی جب تک کہ اپنے والدین کو راضی نہ کرے. ہم ایسا وقت جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. بچے تھوڑا سا پڑھ جاتے ہیں، تھوڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی جو ہے کمانڈر بن جاتا ہے، کوئی کرنل بن جاتا ہے، اور اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں. بوڑھے والدین اس وقت ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. والدین کے سامنے حق بات کرنے کے لیے بھی آواز کو اٹھانا، یہ بھی ان کی نافرمانی. حق بات کرنے کے لیے بھی والدین کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتے. ادب اور احترام کے ساتھ ان کو حق بات کہنی بھی ہے. بہت سے لوگ ینگ لوگ جو ہے تھوڑا سا دو چار حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، نہیں بھی میں حق میں ہوں، میرا باپ غلط ہے، میری ماں غلط ہے، اور یہ نہیں. بھائی اس سے بات کرنی ہے. ابراہیم اسلام اپنے باپ، حالانکہ بہت بڑا مشرک تھا، بت بنانے والا تھا،
پھر بھی ابلیس لگ یا بچی یا باپ جو ہے اس کو آگ میں پھینک رہا ہے، پھر بھی بیٹا کہہ رہا ہے یا بچی وہ میرا بچ وہ میرا بچ، بار بار مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو عذاب نہ ہو۔ والدین کا احترام، اس کے جو ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ احترام والدین کا، ان کا احترام کیجیے، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ بات کیجیے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر جو بغیر بھی زبان ہلائے بھی ثواب ملتا ہے آپ، وہ کیا ہے؟ ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کو آپ بیٹھ کے دیکھتے ہی رہیں، آپ کو ثواب ملتا رہے، محبت کی نظر سے دیکھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے ہی ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ کے لیے دو جنت کے دروازے ہیں دنیا کے اندر، یہ دو دروازے دنیا کے اندر ہیں جنت کے، ان کی حفاظت فرمائیں۔ جنت میں جانا ہے تو ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں، ان کے دل نہ دکھائیں۔ ہم دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، کاموں کے لیے نکل جاتے ہیں، پورے والدین جو ہے گھر کے اندر بیٹھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کب میرا بچہ ہے مجھ سے بات کرے، بات کرنے کے لیے ترس جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، خاص کر لڑکا بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، بڑھاپے کے اندر خاص کر کہا کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب آپ 40 سال کو پہنچ جائے اس وقت اپنے والدین کا، کیوں جب انسان 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو ہر بندہ جو ہے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، لیکن والدین نارملی اس وقت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی ایج جو ہے 60 کے درمیان 70 کے درمیان ایج ہوتی ہے۔ اس وقت جب آپ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں، خاص کر اس وقت اپنے والدین کو رکھ دیں، ہمیشہ اپنے والدین کو اپنی دعا کے اندر شامل رکھیں اور اپنے والدین کو کہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ اگر والدین زندہ ہیں الحمدللہ ان کی خدمت کریں، دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ان کے نام کے مدارس بنائیں، ان کے نام کی مساجد بنائیں، ان کے نام کے کنویں کھدوائیں، غریبوں کی مدد کریں۔ اپنے والد کے دوستوں کا خیال رکھیں، والد نہیں ہے تو چچا کا خیال رکھیں، چچا نہیں تو والدین کے دوستوں کا خیال رکھیں، ماں نہیں ہے تو ماسی کا خیال رکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دو چیزوں کا خیال رکھیں، دلوں کو صاف کر لیں۔ دل کیسے صاف ہوگے؟ جب آپ کے دل سے کینہ اور میں نکل جائے گی کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، انہاں نکل جائے گی آپ کے سینے سے۔ معاف کرنا سیکھیں، اگر آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرے گا، آپ نہیں معاف کریں گے لوگوں کو، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں لوگوں کو معاف کریں، دلوں کو صاف کریں۔ دلوں کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، اس کا بہترین کیمیکل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو پڑھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد۔ کچھ احکامات ہیں زکوٰۃ الفطر کے متعلق، آپ لوگ علماء سے سنتے رہتے ہیں، یہ لازمی ہے، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی نیا بچہ پیدا ہو، ہر کسی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ الفطر جو ہے واجب ہے۔ صاحب استطاعت کے اوپر جو اس کا وزن ہے، بہترین یہی ہے کہ لوگوں کو اناج پہنچایا جائے۔ 2.5 کلو پر پرسن کے اوپر ہے جو لوگ کھاتے ہیں، جو آپ کے علاقے کی غذا ہے۔ اگر آپ کے لوگ گندم کھاتے ہیں تو آپ گندم دیں، اور اگر آپ کے لوگ اس علاقے کے لوگ چاول کھاتے ہیں تو آپ چاول دے دیں۔
اگر اس علاقے میں لوگ خوراک جو ہے کھجور ہے تو کھجور دے دیں، جو ہے تو جو دے دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علاج دیں۔ پیسے دینے سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو علاج دیں تاکہ جو ہے وہ بھی اپنی عید پہ بھوکے نہ رہیں۔ لیکن بہت سارے ملکوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، جیسے میں یورپ میں رہتا ہوں تو وہاں پہ تو یہ گندم نہیں ہے آپ کو ملتی، اور وہاں پہ آپ کو غریب بھی نہیں ملتے، لینے والے بھی نہیں ملتے، تو آپ وہاں سے گندم خرید کو نہیں بھیج سکتے۔ تو وہاں پہ لوگوں نے علماء نے ان کو ٹھیک اجازت دی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں دے سکتے، افضل یہی ہے کہ آپ جو ہے گندم دیں، علاج دیں، پیسے دینا افضل نہیں ہے۔ اس کا علماء اس سے قائل نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریے میں خرید نہیں ہے تو آپ کے لیے گندم کا جو ہے وہاں پہ مہیا کرنا مشکل ہے، آپ نے دوسری جگہ بھی آپ نے پیسے بھیجنے ہیں، غریب جہاں پہ رہتے ہیں، تو پھر آپ پیسے دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بہترین یہی ہے کہ عید سے پہلے آپ جو ہے علاج کریں تاکہ لوگوں کو کھانے کی چیز مہیا ہو سکے، عید کے بعد کو بھی جو ہے بھوکا نہ رہ سکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، زکوٰۃ المال ہے، علماء سے آپ نے سن لیا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ آپ کے مال کو صاف کرنے کے لیے ہے۔ خود من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم، آپ ان سے ان کا مال لیجیے، آپ اس میں 2.5% جو ہے 2.5% آپ کا مال اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں دیں، وہ آپ کا مال نہیں۔ اگر آپ وہ مال نہیں دیں گے تو آپ کے دوسرا مال بھی جو ہے وہ صاف نہیں ہوگا، دوسرا مال بھی آپ کا قرض بن جائے گا۔ تو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا وجوہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو ہے آپ قیامت کے دن آپ کے اوپر یہ مال جو ہے وہ آگ بن جائے گا، آپ جیسے اسٹمپ لگتی ہے، آپ کے چہروں پہ اسٹمپ لگ جائے گی، بیک پہ لگے گی، جس میں کسی نے بھی زکوٰۃ کا مال نہیں، آپ کا مال نہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کے مال سے بات بن جائے گی، دوسرا مال بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو ہے یا قرآن میں ہر جگہ صدقے کی ہے وہ تلقین کی ہے۔ جب انسان دنیا سے جانے لگے گا اس کی ایک ہی خواہش ہوگی، ایک ہی خواہش ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ یہ خواہش ہوگی یا اللہ تھوڑا سا مجھے وقت دے دے، میں صدقہ کروں۔ صدقہ جو ہے تو کیوں نہ، صدقہ جو ہے وہ آگ کو بجھاتا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا، اس کی آنکھیں کھل جائے گی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اپنے مال کو خرچ کرو پہلے اس کی جو موت آ جائے، پھر تم کو یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے میں صدقہ کروں، پھر نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کا سب سے پہلے خیال رکھیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں کے اندر جو غریب ہے، آپ کا کوئی بھائی غریب ہے، آپ کا کوئی چچا غریب ہے، ماسی غریب ہے، جو بھی آپ کے رشتہ دار آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ، ان کو نہ بھولیں۔ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کو پہلے خیال رکھیں، مستحق ہو۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ جو مدارس چلتے ہیں یہ آپ لوگوں کے مال سے ہی چلتے ہیں، یہ دین لوگ سیکھ رہے ہیں، خاص کر ایشیا کے اندر گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتی۔ یہ جو مدارس یا مساجد یہ چل رہے ہیں، جو رفاہی ادارے چل رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چل رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایشیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دل دیے ہیں کہ 100 ملین کے قریب جو ہے بچے مدارس کے اندر جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کو کون خرچہ دیتا ہے، اور پیسے دیتا ہے؟ اللہ کے نزدیک سے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی جیبیں سے جاتا ہے۔ اتنی مساجد جو ہے، لاکھوں کے حساب سے مساجد ہے پاکستان کے اندر، ان کو کون تنخواہ کون چلاتا ہے؟ ان کے بجلی کے بل کون دیتا ہے؟ عوام کی تنخواہ کون دیتا ہے؟ صفائی ستھرائی کا کون خیال رکھتا ہے؟ آپ لوگ رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کے اللہ نے بہت خیال رکھی ہے، تو آپ جو ہے اس جگہ ابر کر بھی خیال رکھیں، اس کے ساتھ بھی تعاون رکھیں۔ الحمدللہ ہمارا تقریباً 7 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے، اور اس کے اندر تقریباً 25 لاکھ روپے ہماری تنخواہیں چل جاتی ہیں اساتذہ کی، اور جو ہے اس کے علاوہ تقریباً ہمارا 90 من جو ہے وہ آٹا ہم خریدتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ حسب توفیق ہو جامعہ کے ساتھ تعاون رکھیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ کا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اللہ سے امید ہے، یقین ہے کہ وہ جیسے اس کی ماں نے مجھے رات کہا کہ وہ تو پرندہ بن کے جنت میں جو ہے الحمدللہ موج کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے رمضان المبارک کے روزے ہمارے اللہ اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اغفر موتى المسلمين الذين ماتوا بوحدانية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلهم في جنات الفردوس. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.